ہم سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمارا ایمان سلامت رکھا ہے، البتہ دینی مطالعہ نہ ہونے کے نقصانات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کتنی ایسی بڑی رسمیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نیا دین شروع کر لیا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی یہ دین نیا نہیں ہے، دین تو پرانا ہے۔ اصل میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہی نہیں تھا، آپ نے حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو صرف سنی سنائی بات پر عمل کیا تھا۔ جب آج صحیح بات بتائی جا رہی ہے تو لوگ صحیح بات تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتے کہ مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم، آپ تو نئی باتیں لے کر آ گئے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ تو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے سنی سنائی بات پر عمل کیوں کیا، بلکہ آپ کو تو خود مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی عالم سے کوئی بات سنی ہے، آپ جانتے کہ بھئی یہ صحیح العقیدہ سنی عالم ہے اور اس کا مطالعہ وسیع ہے اور یہ جو بات کہہ رہا ہے تو یہ یقیناً پڑھ کر قرآن و حدیث کو پڑھ کر ہی ہمیں سمجھا رہا ہے، تو اس کی بات پر عمل کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کی بات کو مان لینا، سن لینا اور اس پر عمل کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا ہمارے یہاں دیکھیں بعض نماز کے اندر ایسے مسائل جو بڑے مشہور ہیں، عوام میں سنے سنائی باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز کے اندر اگر ہم کھڑے ہوئے یا رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، ہمارے پاؤں کا سیدھا انگوٹھا اٹھ گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، بلکہ ایسا نہیں ہے، نماز باقی رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن لوگوں میں رائج اسی طرح بے شمار مسائل لوگوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں کہ وہ بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جس بات کو ہم نے سن لیا بس یہ بات اسی طریقے سے ہے۔ اگر انہیں بتائی بھی جائے تو علمان والحفیظ وہ اس کو تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا آپ دیکھیں بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اب وہ بندے نے کہا کہ رزق مرد کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد عورت کے نصیب سے آتی ہے، یا پھر یہ کہا کہ اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے، رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے، اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ بس ایسے ہی کہاوت ہے، مشہور ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کوئی بات موجود نہیں کہ رزق جو ہے وہ مرد کے نصیب سے آتا ہو یا اولاد جو ہے وہ عورت کے نصیب سے آتی ہو، قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ بے شماری سی باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے۔ مثلا ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کہہ رہا بھائی حدیث کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے نا اتفاقی ہو جائے مسلمان میں آپس میں تو تم فوراً جو ہے اس سے معافی مانگ لو، تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت کے دن مجھ سے جو ہے وہ عزت لے لینا۔ اب ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اب یہ حدیث کہہ کر بیان کرنے کی لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ باتیں۔ اسی طرح بے شمار اقوال ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، مولا علی نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا، جبکہ وہ بات موجود نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات جب تک ہمیں پکا اس کا علم نہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے یا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں ہے، تو اس بارے میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ تو حدیث مبارکہ کی جو نہیں ہوتی، جسے میں نے ابھی بتایا کہ بعض اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، اور وہ بات حدیث مبارکہ میں نہیں ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی کہ وہ بات جو میں نے نہیں کہی اور میرے نام سے میری طرف منسوب کر کر وہ بات کہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔